بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال في مقام آخر مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام، بالخصوص اللہ کے آخری نبی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. محترم سامعین، دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. ایک سورہ حدید آیت نمبر 21، دوسری سورہ محمد آیت نمبر 15. ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے. ابھی ہم جن دنوں سے، جن ایام سے گزر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر انعام ہے. یہ وہ بہترین دن ہیں جن میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اب بہت کم دن ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں اور ان بقیہ دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے مستحق بن جائیں. ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بھیانک اور خطرناک چیز کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل میں اس سے ڈر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں اس سے نفرت ہوتی ہے. لیکن جب کوئی اچھی چیز کا ذکر اس کے سامنے آئے، انعام اور اکرام کا تذکرہ ہو، تو انسان کے دل میں یہ خیالات آتے ہیں، اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، اے کاش یہ نعمت مجھ کو بھی مل جاتی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہی دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا. کہیں اللہ کے عذابات، اللہ کی پکڑ سے اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے
تاکہ انسان اس کے عذاب کا خوف اپنے دل میں رکھے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی امید دلائی ہے تاکہ بندے کے دل میں یہ تمنا ہو، یہ امید ہو کہ ہمارا رب غفور الرحیم ہے، ہمارا رب ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ تو یہ دونوں جذبے اگر ہمارے اندر ہوں گے، اللہ کے عذاب کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید، یہ دونوں چیز اگر ہوں گی تو انسان گناہوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف آئے گا، اور یہی چیز اس کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اے لوگوں اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ اتنی لمبی چوڑی جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بنایا ہے۔ یہاں ایمان لانا اور وہاں متقی اور پرہیزگار، متقی وہی ہوگا جو واقعی ایمان لائے گا، کیونکہ ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اقرار کر لینا اور سمجھ لینا کہ اب جنت ہم کو ملنے والی ہے، بلکہ ایمان کے 3 حصے ہیں۔ اقرار باللسان، اپنی زبان سے اقرار کرنا، دوسرا دل سے یقین کرنا کہ ہم جو کلمہ پڑھے ہیں، جو ایمان ہم قبول کیے ہیں، اس کا ہم کو دل سے بھی یقین ہے، اور تیسری چیز اپنے اعضاء سے عمل کا اظہار کرنا، یعنی ایمان لانے کے بعد نیک عمل ضروری ہے۔ اس لیے حضرت وہب بن منبہ ان سے سوال کیا گیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھے تو جنت کا تالا کھل جائے گا۔ حضرت وہب بن منبہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا لیس مفتاح الا ولہ اسنان، ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، فإن جئت بمفتاح لہو اسنان فتح لک وإلا لم یفتح، اگر ایسی چابی لاؤ گے جس کے دندانے ہوں گے تو جنت کا تالا کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن عمل کیے تو اس میں دندانے بنیں گے۔ آپ چابی کی جگہ اگر تالے میں یا گاڑی کی سوئچ میں کیلا ڈال دیے سیدھا تو سوئچ چالو ہونے والا نہیں ہے، آپ کی گاڑی یا آپ کا وہ تالا کھلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جنت کی چابی وہ ہوگی جس چابی کے دندانے ہوں گے، اور دندانے بنانے کے لیے نیک اعمال کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے امید دلایا ہے، جذبہ دلایا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو، مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، جس میں چوڑائی جو ہے وہ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اب لمبائی کتنی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنایا ہے، ان لوگوں پر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جنت میں اللہ رب العزت نے بہترین قسم کی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اور اس کا ذکر قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العالمین ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، یعنی محل اللہ رب العالمین جو بنایا جنت کے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور نہریں کیسی ہوں گی ابھی آگے اس کا ذکر آئے گا۔ اس جنت میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان لوگوں کو اللہ رب العالمین سونے کے زیورات پہنائے گا، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، یعنی جنت میں انسان مردوں کو بھی اللہ رب العالمین سونے کے زیورات پہنائے گا۔ مردوں کو جنت دنیا میں سونا حرام ہے، پھر بھی کچھ لوگ منگنی کے موقع پر، رسم کے موقع پر، نکاح کے موقع پر دولہے کو تحفے میں سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ لینے والے اور دینے والے دونوں گناہگار ہیں اگر معلوم ہوتے ہوئے وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک مرد کے لیے سونا دنیا میں حرام ہے، لیکن جنت میں اگر وہ چلا گیا تو کہاں تک اس کو سونا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، مومن کو وہاں تک زیورات پہنائے جائیں گے جہاں تک اس کا وضو کا پانی پہنچتا ہے. آپ نے کونیوں تک اپنے ہاتھ دھوئے تھے، قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العالمین اتنے زیادہ زیورات پہنائے گا، سونے کے کنگن اللہ رب العالمین پہنائے گا. تو دنیا میں ایک مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن جنت میں اللہ رب العالمین اس کو پہنائے گا. دنیا میں مرد ریشم نہیں پہن سکتا، وہاں ریشمی لباس اللہ رب العالمین اس کو عطا کرے گا. تو یہ جنت کی نعمتیں، ہر قسم کی نعمت اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو وہاں پر نصیب کرے گا. سونے کے محلات ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مرتبہ میں خواب میں دیکھا کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، ایک سونے کا محل مجھ کو نظر آیا. جب میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے تو بتایا گیا کہ قریشی آدمی کا ہے، قریش سے تعلق رکھنے قبیلہ قریش کے ایک آدمی کا ہے. تو میں نے سوچا کہ شاید میں ہوں گا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کا نہیں ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، میں اس میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن تمہاری غیرت نے مجھ کو روک دیا، تمہاری غیرت کی وجہ سے میں اس میں داخل نہیں ہو سکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول کیا میں آپ سے غیرت کروں؟ یعنی آپ کو اجازت تھی، آپ اس میرے محل میں داخل ہو سکتے تھے. تو وہ جنت کا وہ محل سونے کا ہوگا جو اللہ رب العالمین نے خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنا کر رکھا تھا. ایسے ہر بندے کو اللہ رب العالمین جنت کے محلات عطا کرے گا. جنتیوں کی کنگیاں جو ہوں گی وہ سونے کی ہوں گی، ان کے پاس برتن سونے چاندی کے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھ کو معراج کرائی گئی تو میرا ایک نہر کے پاس سے گزر ہوا جس کے دونوں طرف موتیاں لگے ہوئے تھے، دونوں کناروں پر. جب میں اس میں ہاتھ مارا تو پانی میں ہاتھ مارنے کی وجہ سے کستوری کی بہترین خوشبو آ رہی تھی. میں نے سوال کیا، جبرائیل کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے بتایا، اللہ کے رسول یہ وہ حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور قیامت کے دن یہ حوض کوثر کا پانی ان خوش نصیبوں کو ملے گا جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارا ہے. قیامت کے دن جس کو یہ حوض کوثر کا ایک جام، ایک گلاس مل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شربہ لم یظمأ حتی یدخل الجنہ، جو اس میں سے پی لے گا جنت میں داخل ہوتے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. وہ 50,000 سال کا دن جس میں گرمی انتہائی سخت، 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، آج کروڑوں میل دور ہو کر بھی جب ہم کو شدت کی گرمی ہو تو ٹھنڈے پانی کی تڑپ ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے. وہاں جب سورج اتنے قریب ہوگا وہاں کتنی سخت ضرورت ہوگی، لیکن وہ پانی انہی خوش نصیبوں کو ملے گا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے. تو یہ حوض کوثر ہے. اسی طرح اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں جنت میں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. کچھ نعمتوں کا تذکرہ اس آیت میں ہے جو سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، مثل الجنت التي وعد المتقون، وہ جنت، اس جنت کی صفات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا ہے. کیسی ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں کبھی نہ خراب ہونے والا پانی ہے. دنیا کا پانی اگر کسی جگہ میں چند دن رکھ دیا جائے، ایک ہی جگہ پر ایک برتن میں، گڑھے میں، تو وہ پانی خراب ہو جاتا ہے، لیکن جنت کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا. دنیا میں 1 دن 2 دن اگر دودھ کو ویسی رکھ دیے تو خراب ہو جائے گا، کھٹی بو آنے لگتی اس میں. لیکن جنت کا جو دودھ ہوگا، کیونکہ وہ کسی جانور کے تھن سے نہیں بلکہ قدرتی طور پر اس کی نہریں ہوں گی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کوالٹی بھی اس میں رکھا ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دودھ کی یہ صفت ہوگی کہ وہ کبھی خراب نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ من خمر لذت للشاربین، ایسے شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے مزیدار ہوگی. کتنی مزیدار ہوگی؟ رات کے درس میں آپ نے سنا تھا، سفید ہوگی، لذیذ ہوگی، اور اس کو پینے کے بعد کبھی انسان کے سر میں درد نہیں ہوگا، اس کے ہوش و حواس غائب نہیں ہوں گے، بلکہ پینے کے بعد بڑا سرور اور سکون اس کو حاصل ہوگا. تو یہ بہترین شراب اس کو ملے گی. چوتھی چیز، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اللہ رب العالمین کی طرف سے خالص شہد کی نہریں ہوں گی. دنیا میں جو شہد ملتا ہے مختلف قسم کی ملاوٹیں اس میں رہتی ہیں، بھلے ہی بیچنے والے نے اپنی بکیٹ کے اندر مورا اس کا چھتا ڈال کر لایا ہو،
تو دیکھو بالکل اوریجنل شہد لایا ہوں، لیکن پھر بھی ہم یقین نہیں کر سکتے. لیکن جنت کی جو شہد ہوں گے وہ انتہائی صاف و شفاف اور بالکل خالص ہوں گے. یہ آیات میں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اس میں دونوں چیزیں، کوالٹی بھی ہوگی، کوانٹٹی بھی ہوگی. اللہ رب العالمین ایک دو گلاس نہیں دے گا، پوری نہریں جاری ہوں گی، کتنا لگتا ہے پیو. اور پھر کوالٹی بھی ایسی ہوگی کہ کبھی خراب ہونے والی چیزیں نہیں ہوں گی. تو یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین جنت میں نصیب کرے گا. لیکن کس کو؟ اعدت للمتقین. یہ جنت متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. جنت کے مختلف درجات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجات ہیں. اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ. اللہ نے وہ درجات اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے بنایا ہے. پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوا الجنت الفردوس. جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. فإنہ اوسط وادنى الجنہ، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی اور سب سے اونچا حصہ ہے. وفوقہ عرش الرحمن، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. منہا یتفجر الانہار، اور اسی جنت الفردوس سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں. جب وہی سینٹر ہے، وہیں سے ساری نہریں نکلتی ہیں، تو وہی اللہ سے مانگیے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اس سے بڑھ کر کوئی بھی جنت نہیں ہے. اللہ رب العالمین وہ جنت اگر ہم اس سے مانگیں گے تو ضرور انشاءاللہ دے گا. لیکن صرف مانگنا ہی نہیں، اس کو پانے کی کوشش بھی کرنا پڑے گا. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. جنت میں کچھ بالا خانے، کچھ کمرے ایسے ہیں جن کا باہری حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے دکھائی دیتا ہے. یعنی باہر سے دیکھیں گے تو اندر کیا کیا ہے وہ سب نظر آئے گا، اندر سے دیکھیں گے تو باہر کیا ہو رہا ہے وہ سب نظر آئے گا. یہ کس کے لیے ہے؟ اعدہ اللہ تعالی لمن اطعم الطعام والان الکرام وصلی والناس باللیل والناس نیام. یہ نعمت ان کو ملیں گی جنہوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا تھا، اپنے اخلاق اچھے رکھے تھے، میٹھی زبان سے بولے تھے، اور اس وقت اٹھ کر رات میں نماز پڑھے تھے جب سارے لوگ سو رہے تھے. تو یہ کام جس نے کیا ہوگا اللہ رب العالمین اس کو یہ بہترین مقام دے گا، یہ بالا خانے دے گا جس کا باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آئے گا. یہ بہترین قسم کی نعمتیں اللہ رب العالمین ان کو عطا کرے گا. اور پھر یہ ساری نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کو جنت کی نعمت خاص طور سے پڑھنا ہے تو سورہ دہر میں پڑھیں. سورہ دہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. اسی طرح سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. آپ قرآن کھولیں، ترجمے سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے کیا نعمتیں تیار کیا ہے. ایک انسان کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں رکھا ہے. قرآن کریم میں سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس کے اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کیا ہے. اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یہ حدیث میں نے بارہا آپ کے سامنے سنائی ہے، لیکن یہی چیز بتانے کے لیے کہ دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو نہ بھولیں بلکہ اس آخرت کی فکر کریں جس کی نعمت اتنی اعلیٰ قسم کی ہوں گی. میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمت تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل میں بھی وہ کھٹک سکتی ہے. جہاں انسان کی سوچ ختم ہو، دنیا کا سب سے امیر ترین انسان جو ہوگا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں کیا کھاؤں گا، آج شام میں مجھے کیا بنانا ہے، میں جو اپنا بنگلہ محل بناؤں گا اس میں کیا کیا لگاؤں گا. جہاں انسان کی سوچ ختم ہوگی اس کے آگے اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتیں تیار کیا ہے. یہ آخری بات ہے جنت کے لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حدیث نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نعمتیں جنتیوں کو عطا کرے گا. یہ ساری نعمتیں ملنے کے بعد ایک آخری چیز ہوگی جنتیوں کے لیے جو سب سے زیادہ ان کو پسند ہوگی. وہ کون سی چیز ہوگی؟ اللہ رب العالمین کا دیدار.
اللہ رب العالمین ان سے سوال کرے گا کہ کیا ہم تم کو ایک اور نعمت ابھی دینا چاہتے ہیں؟ تو جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ تو مل گیا، تو نے ہمارے چہرے روشن کیا ہے، ہم کو بہترین جنتیں دیا ہے، یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، سب کچھ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا بھی ایک چیز باقی ہے، جب اللہ کے نور کا پردہ ہٹے گا، اللہ کا دیدار ہوگا، تو وہ دیدار جنتیوں کے لیے سب سے بہترین ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو گے۔ تو کہا اللہ کے رسول اتنے سارے لوگ جنت میں ہوں گے یا میدان محشر میں اتنے لوگ ہوں گے، تو پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھے گا؟ جو دور ہوں گے تو ان کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کو ایسے دیکھو گے جس طرح دنیا کا ہر انسان 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہے۔ پوری دنیا بھی اگر انسانوں سے بھری ہوئی ہو تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی چاند دیکھنے کے لیے۔ بالکل یہی معاملہ اللہ رب العالمین کے دیدار کا ہوگا، کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہر انسان کو اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ اللہ کا دیدار، اللہ کی جنت کی نعمتیں حاصل کرنا ہر انسان کو اس کی طرف ہونی چاہیے۔ ایک مومن کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، ہر وقت ان کو فکر ہوتی تھی ہم کیسے جنت تک پہنچ جائیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے رسول ایسا کوئی کام بتا دیجئے جب میں وہ کام کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ توحید کی ان کو سب سے پہلے تعلیم دی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا۔ جب وہ شخص جانے لگے صحابی رسول تو کہا فواللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا، اللہ کی قسم نہ اس میں کچھ میں زیادہ کروں گا نہ اس میں سے کچھ کم کروں گا، جو بتا دیا اللہ کے رسول نے اس پر میں ضرور عمل کروں گا۔ اور جب وہ جانے لگے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جس کو کوئی جنتی آدمی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے، جنتی آدمی اگر دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے، کیونکہ اس نے یہ پورا یقین کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے مجھ کو بتایا ہے اس میں کمی زیادتی کیے بغیر میں اس پر عمل کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول من نجات کیسے ملے گی؟ نجات کس کو بولتے ہیں؟ قیامت کے دن ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام ان کو بتائے، احفظ علیک لسانک وابکی علی خطیئتک ولیسعک بیتک، 3 کام کر لو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو گے تو تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہے۔ دوسرا وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو، جو گناہ ہو چکا اس پر اللہ سے معافی مانگو، اور تیسری چیز ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تم کو کافی ہو، یعنی اگر گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے تو بلا ضرورت جا کے کہیں پہ جا کر بھی نہ بیٹھو، بیکاری میں بکواس فضول باتیں کرنے سے اچھا ہے کہ گھر میں رہو۔ گھر میں رہو گے ایک تو باہر کے کوئی نظارے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، گھر میں رہو گے تو کسی سے بدکلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر لو، کچھ دعائیں پڑھ لو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تم کو کافی ہو، یعنی بیکار بلا ضرورت اپنے گھر سے نہ نکلو، کوشش یہ کرو کہ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہو۔ یہ 3 کام اگر کر لیے تو جنت کا راستہ آسان ہے، نجات تمہارے لیے لازم ہو جائے گی۔ یہ تینوں کاموں کے اندر زبان کی حفاظت کریں، یعنی ہر قسم کی زبان کی گناہ سے ہم محفوظ رہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص مجھ کو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی ضمانت ہے، یہ 2 چیزوں کی حفاظت جنت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جب ہم گناہوں پر روئیں گے تو آئندہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو یہ بھی امید ہوگی، اللہ سے توبہ بھی کریں گے کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے۔ جب گھر سے باہر زیادہ نہیں نکلیں گے تو گناہ نہیں ہوں گے، اور جب نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے تو پھر نیک اعمال جو ہوں گے ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اس طرح صحابہ اکرام کا یہ جذبہ ہوتا تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی کے ہاتھ میں کھجوروں کا گچھا تھا، کھجوروں کا خوشہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھاتے ہوئے سوال کیا اللہ کے رسول اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں۔ فوراً کھجوروں کا گچھا پھینک دیا اور کہا ان ھذہ لحیات طویلہ، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی اگر ہم کھجور کھاتے میں گزار دیں۔ کھجوروں کو پھینک کر میدان جہاد میں کود پڑے،
اور دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. بس جذبہ یہی تھا کہ کیسے ہم جنت تک پہنچ جائیں. تو جنت تک پہنچنے کے لیے ہمارے اندر صحیح جذبہ ہونا چاہیے اور ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں. اللہ رب العالمین جنت کیسے لوگوں کو دے گا, جنت کا راستہ کیا ہے؟ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جنت وہ ہے جس کا وارث ہم ان لوگوں کو بنائیں گے جو ہمارے بندوں میں سے متقی ہوگا. متقی اور پرہیزگار انسان کو ہم جنت کا وارث بنائیں گے. یعنی جنت اصل ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہو. یہ متقی ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہر گناہ سے پرہیز اور ہر نیکی کی طلب, یہی تقویٰ ہے. جس کے اندر تقویٰ ہو, جو متقی ہو, اللہ رب العالمین جنت کو انہی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے. اسی طرح سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. قیامت کے دن جنتیوں سے, ایمان والوں سے بالکل قریب کر دی جائے گی. اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. یہ ہے جس کا وعدہ کیا جاتا تھا ہر حفاظت کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والے کے لیے. اور پھر کس کو ملے گا یہ؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو اللہ سے بغیر دیکھے ڈرا تھا, اللہ کا دیدار اس کو دنیا میں نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر تھا اور اس کے پاس قلب منیب تھا. قلب منیب مطلب اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل. یہ دل ایسا ہے جو ہم کو جنت تک پہنچا سکتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کے دن کسی کو اس کی اولاد اور اس کی مال کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم. کامیابی اس کو ملے گی جو اللہ کے پاس کامیاب دل, فرما بردار دل لے کر آیا ہوگا. سلیم کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا, ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا. جس کے اندر یہ چیز ہوگی, جس کے پاس قلب سلیم ہوگا, وہی شخص قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا مستحق ہوگا. ادخلوها بالسلام ذالک یوم الخلود. اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ سلامتی کے ساتھ اب جنت میں داخل ہو جاؤ, اور یہ ہمیشگی کا دن ہے. اب یہاں سے داخل ہونے کے بعد کبھی تم کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. جنت میں جنتیوں کے لیے وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, اور ہماری طرف سے اور زیادہ ہم دیں گے. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنتی جو سوچے گا کہ یہ ہونا وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, ہماری طرف سے اور زیادہ ہوگا. وہ زیادہ کیا چیز ملے گی؟ اللہ کا دیدار. جب ساری نعمتیں مل جائیں گی, اس کے بعد آخری چیز جو اللہ رب العالمین دے گا وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان جو جنت میں سوچ سکتا ہے, جہاں تک اس کی سوچ پہنچ سکتی ہے, وہی چیز کا سوال کرے گا. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم وہ بھی دیں گے جو ہماری طرف سے اور ایکسٹرا ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ ہونا کیا؟ بندے کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہونا ہم کو, اللہ تعالیٰ پوچھ کر دے گا کہ یہ ہونا کیا. ایسی نعمتیں جس کا خیال انسان کے دل میں نہیں آ سکے گا, وہ نعمتیں بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نصیب کرے گا. لیکن یہی یاد رکھنے کی اصل چیز یہ ہے کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, یہ نعمتیں, یہ مہمان نوازی اس کو ملے گی جو قلب منیب, قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آیا ہوگا. اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو شخص اپنے رب کے سامنے سے کھڑے ہونے سے ڈرا, یعنی رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ بڑا ڈر لگتا ہے ہم اللہ کے پاس جائیں گے نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے پاس نہیں جائیں گے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کا مطلب ہے معلوم ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو پہلے ہی تیاری کر لیں. آپ کو معلوم ہے کہ کل ہمارا ایگزام ہے تو پہلے ہی تیاری کر لیں کہ ہم کو امتحان دینے جانے کا ہے. اسی طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کا مطلب یہ ہے دنیا میں ہی تیاری کر لیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے دل میں یہ ڈر ہو, اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اپنی خواہشات کو اس نے روکا ہو, اپنے نفس کو خواہشات سے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے.
جس کو ہم اپنی زبانیں بولیں کہ جنت ہی ملتی اس کو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. جنت کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا جس نے اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھا ہوگا. اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو 2 جنتیں ملیں گی. 2 جنتیں اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرے گا. تو یہ جنتیں حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے، اپنے دل کے اندر اپنے رب کا خوف رکھیں، اللہ کے عذابات سے ڈریں اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک کر رکھیں کہ کہیں ہم غلط راستے میں نہ نکل جائیں، ہمارا قدم کسی دوسرے راستے کی طرف نہ نکل جائے. اور پھر ایک بہت اہم چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کو اللہ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے اور جہنم کو خواہشات سے، شہوات سے، مرغوب چیزوں سے گھیر دیا ہے. جب انسان کے سامنے کوئی نیک عمل رکھا جائے اس کو اس کے کرنے پر ذرا دل میں تکلیف ہوتی ہے. نرم و گرم بستر چھوڑ کر فجر اور عشاء میں آنے کو دل نہیں ہوتا، کاروبار چھوڑ کر نمازیں چھوڑ کے آنے کو دل نہیں ہوتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو دل نہیں چاہتا، محنت کی کمائی میں سے زکات دینے کو دل نہیں چاہتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا. یہی مکارہ ہیں، ان سے جنت گھری ہوئی ہے. ان ناپسندیدہ چیزوں کو چیر کر اگر انسان آگے نکل جائے تو وہ جنت تک پہنچ جائے گا. اسی طرح جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے، شہوات سے گھیر دیا ہے. انسان کا دل ہوتا ہے گناہ کی طرف، اس کو موقع مل جائے تو زناکاری کرتا ہے، اس کو موقع مل جائے تو گھپلے کرتا ہے، اس کو موقع مل جائے تو حرام طریقے سے کماتا ہے، اس کو موقع مل جائے تو جھوٹ بول کر دھوکہ دیتا ہے. یہ انسان کی خواہشات ہیں، ان سے پیچھے نہیں رہتا انسان، لیکن اگر ان کو پار کر لیا تو جہنم تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کو اللہ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا. اب جو ناپسندیدہ چیزوں کو کاٹ کر چیر کر آگے نکل جائے وہ جنت تک پہنچ جائے گا. اپنے دل کو منا لے. یہاں پر بھی وہی چیز ہے جس کے پاس قلب سلیم ہو، اللہ کے لیے فرما بردار دل ہو، وہ یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز مجھ پر فرض کیا ہے، کوئی چیز مجھ کو نماز سے نہیں روک سکتی. اللہ نے زکوٰۃ ہم پر فرض کیا ہے، وہ ضروری ہے. اللہ نے جو احکامات ہم پر نافذ کیے ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر دل کو منا لیے تو جنت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. یہی جنت کا راستہ ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں. جو خود بول دیں کہ ہم کو جنت میں نہیں جانے کا ہے، ایسے لوگوں کے علاوہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے. اب صحابہ اکرام جن کی فکر ہی ہوتی تھی کہ ہم جنت میں کیسے جائیں، ان کو تعجب ہوا اللہ کے رسول جنت کون چھوڑے گا، کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری نافرمانی کر لیا اس نے انکار کر دیا. مطلب یہ ہے کوئی انسان زبان سے نہیں بولتا ہم کو جنت میں نہیں جانے کا ہے، سبھی بولتے جنت میں جانے کا. دعا کی جائے کہ اللہ ہم کو جنت نصیب فرما تو سب بولتے آمین، لیکن عملاً سب انکار کرتے ہیں کہ ہم کو جنت میں نہیں جانے کا ہے. جو احکامات پیش کیے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سنائے جائیں، منڈی ہلا ہلا کے سن رہے، سر ہلا رہے کہ ہاں بہت اچھا بیان ہو رہا، لیکن عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. باہر نکلے تو سب بھول گئے. ایمان بالکل کم ہو جاتا ہے. اگر یہی چیز ہمارے اندر موجود ہے تو گویا کہ ہم جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں. ہم زبان سے نہیں بول رہے ہیں لیکن اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی جنت تیرے پاس رکھ، ہم کو ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دے. اگر اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو قیامت کے دن جنت ملنے والی نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہم کو حاصل ہونے والی نہیں ہے. اللہ کی رحمت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہمارے پاس نیک اعمال ہوں گے. ہم نے رمضان کے اندر کتنے خطبات سنے ہیں، روزانہ ہم دروس سن رہے ہیں، اس میں کس قدر چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا ہے، اللہ کی رحمت کا ذکر آیا ہے، اللہ کے عذابات کا ذکر آیا ہے، حرام و حلال کا ذکر آیا ہے. یہ ساری چیزیں آئی ہیں. ہمارا رمضان جو ختم ہو تو ہمارے اس ایمان و یقین کے ساتھ ختم ہو کہ اب آئندہ رمضان تک بھی ہماری حالت یہی ہوگی. جس طرح ہم نے رمضانی زندگی گزاری
گزارے ہیں، ہم رمضانی مسلمان نہ بنے بلکہ حقیقت میں وہ مسلمان بنے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن کامیاب وہ ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا ہوگا۔ قلب سلیم کیسا؟ جیسا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی ابراہیم کو ان کے رب نے کہا کہ ابراہیم تیار ہو جاؤ، ہمارا یہ حکم ہے مان لو، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے اللہ میں تو حاضر ہوں، ہر وقت حاضر ہوں تیرے ہر حکم کے لیے۔ کتنی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دیا تھا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ دودھ پیتے بچے کو جنگل میں چھوڑ کر آئے تھے بیوی کے ساتھ، اپنے بچے کو جب دوڑنے کے قابل ہوا تو ذبح کیے تھے، آگ میں ڈالے گئے تھے۔ یہ ساری قربانیاں اسی کو دین حنیف کہا جاتا ہے، اور اسی چیز کا حکم اللہ نے امت محمدیہ کو دیا ہے کہ جس طرح تمہارے دادا نے، تمہارے باپ نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارا ہے، وہی جذبہ تمہارے اندر ہو کہ جب بھی موقع آئے تو تمہارے دل کے اندر سے یہ آواز نکلے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی اللہ تیرے لیے ہے۔ ہم جو کچھ تو نے ہم کو دیا ہے، یہ ساری نعمتیں تیرے، ساری نعمتوں کا ہم استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن وقت آئے گا ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، وقت آئے گا ہم اپنا مال بھی لگائیں گے، تیرا جو حکم ہوگا اس کو ماننے کے لیے ہم تیار ہوں گے۔ یہ آیت بہت ہی اہم ہے ایک مومن کے لیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے اس طرح سرنڈر کر دے گا، اللہ کے لیے مسلم بن جائے گا، تو پھر وہ ساری نعمتیں جو قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے کہ جنت میں کیا کیا ملنے والا ہے، وہ ساری نعمتیں ہم کو حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم یہ جنت ان لوگوں کو دیں گے جو ہمارے بندوں میں سے متقی ہوں گے۔ تو ہم کوشش کریں کہ رمضان میں جو روزہ ہم پر فرض کیا اس کا مقصد، اس کے علاوہ ہر عبادت جو ہم کرتے ہیں اس عبادت کا مقصد ہی تقویٰ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اس اللہ کی، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہماری ہر عبادت اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ ہم متقی بنیں، اور جب متقی بن جائیں گے تو انشاءاللہ جنت ہمارے لیے آسان ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ہم کو ایمانی اور اسلامی زندگی نصیب فرمائے۔ اس رمضان کو ہمارے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ بنا کر آنے والی زندگی کو اللہ تیرے حکم کے مطابق گزارنے کا ہم کو موقع نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں ہمارے سارے گناہوں کو پاک و صاف کر کے ہماری آنے والی زندگی کو اعمال صالحہ کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔